السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ کبھی کبھی انسان کا اس زندگی سے، یہاں کے لوگوں سے ایسے عجیب سا دل تنگ ہو جاتا ہے ان کے رویوں پہ. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے، سن کے، تو انسان سوچتا ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، آخر میرے آنے کا مقصد کیا ہے. اور میں نے جتنی عمر یہاں گزاری ہے تو وہ بس ضائع ہی کی ہے، اس لیے کہ آج ایسا وقت ہے نا کہ کوئی کسی کا نہیں مانتا، نہ اپنے مانتے ہیں، پرایوں کو تو آپ چھوڑیں نا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ کبھی میرے ساتھ کسی نے اچھا بھی کیا ہے. تو ایسے ہی آج تھوڑا سا وہ پڑھ رہی تھی. اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کا قیدی، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہو جاتا، اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اور جو کوئی برا عمل کرے تو وہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے، نہ والدین کے. مطلب وہ لکھا ہی نہیں جاتا. پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو حساب اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، اور 2 فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت بہم پہنچائیں. جب حالت اسلام میں 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں سے محفوظ کر دیتے ہیں: جنون، جذام اور برص. جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں. جب 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دیتے ہیں. یہ رجوع کرنا بھی کسی کا نصیب ہوتا ہے. اچھا، جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو لکھتے ہیں اور گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. پھر جب 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں. اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض، یعنی اللہ تعالیٰ کا معتمد اور زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے. مطلب وہ بندہ زمین پہ اللہ تعالیٰ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں 90-100 سال کا بندہ تو بالکل ضعیف ہوتا ہے، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے. اور جب انتہائی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک اعمال نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت اور قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، اور اگر اسے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا. یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے، کبھی وقت ملے تو آپ لوگ پڑھیں. تو بس یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر رحم کرے، اور جتنی بھی انسان زندگی جی لے آخر جانا تو ہم نے اسی کے پاس ہے. جو وقت گزرتا جاتا ہے انسان کی مایوسی بڑھتی جاتی ہے کہ میں نے اس دنیا میں آیا ہوں، میں نے وقت ہی ضائع کیا، اپنے آپ کو ضائع کیے. تو بس ابھی بھی جب تک انسان سانس لے رہا ہوتا ہے اس کے پاس وقت ہوتا ہے، اس کے پاس موقع ہوتا ہے، توبہ کرنے کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، اور جو زندگی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ بس ہم سے راضی ہو جائے، ایمان پہ خاتمہ ہو. سب سے بڑی بات یہ ہے. دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، میرے لیے بھی دعا کیا کریں، میرے بچوں کے لیے. اسی طرح انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گی، کیونکہ جو حالات جا رہے ہیں اس میں تو اللہ معاف کرے. یہ اچھا وقت گزارنا مطلب نیکی پہ مبنی، یہ بہت بڑی بات ہو گئی ہے. اور اگر کوئی بندہ نیک ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اس پہ آفرین ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ ہمیں بھی ان نیک لوگوں میں شامل کرے. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.